اچھا، طاقت کیا ہے؟ عام طور پر جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے غلبہ پانا، دوسروں کو ہرانا۔ لیکن کیا ہو اگر اصل طاقت بالکل اس کے الٹ ہو؟ آئیے آج ایک ایسے انقلابی خیال کو سمجھتے ہیں جو طاقت کی ہماری پرانی تعریف کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی طاقت کا سرچشمہ شاید وہاں نہیں جہاں ہم ہمیشہ سے اسے تلاش کرتے آئے ہیں۔ یہ بات تو ساری سوچ ہی بدل دیتی ہے نا؟ ہم ہمیشہ طاقت کو باہر کی دنیا پر کنٹرول سے جوڑتے ہیں، دوسروں کو ہرانا، حالات کو اپنے حق میں موڑ لینا۔ لیکن یہ قول ہمیں بتا رہا ہے کہ اصلی میدان جنگ باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ اصل طاقت اپنے غصے، اپنے خوف اور اپنی بے چینی کو قابو کرنے میں ہے، نہ کہ دوسروں کو زیر کرنے میں۔ تو پھر کوئی اپنی طاقت کھوتا کہاں ہے؟ اس کی شروعات ایک جال سے ہوتی ہے جسے ہم رد عمل کا جال کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے وہ فوری جذباتی رد عمل ہیں، وہ لمحے جب ہم بنا سوچے سمجھے بھڑک اٹھتے ہیں، اور یہی وہ جال ہے جو ہماری سب سے بڑی طاقت کو ہماری سب سے بڑی کمزوری میں بدل سکتا ہے۔ ذرا سوچیے اس بارے میں، جب کوئی ہمیں غصہ دلاتا ہے اور ہم فوراً بھڑک اٹھتے ہیں تو اصل میں وہ ہمارے جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس ایک لمحے میں ہم اپنے مالک نہیں رہتے، کنٹرول اس شخص کے پاس چلا جاتا ہے جس نے ہمیں اکسایا تھا، اور ہم اپنی خود مختاری اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہاں فرق بالکل صاف ہے۔ فوری رد عمل کا راستہ سیدھا کمزوری کی طرف جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی توانائی ضائع کرتا ہے اور اپنا کنٹرول دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسری طرف رد عمل میں صرف چند لمحوں کی تاخیر کسی کو بھی طاقتور بنا دیتی ہے۔ اس سے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رہتا ہے اور توانائی بھی بچتی ہے جسے کسی بہتر کام پر لگایا جا سکتا ہے۔ تو انتخاب واضح ہے، کیا کوئی کٹھ پتلی بننا چاہے گا یا کھلاڑی؟ تو اس جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جواب ایک ایسے ہتھیار میں ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں: خاموشی۔ لیکن یہ ہار ماننے والی خاموشی نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی، حکمت بھری حکمت عملی ہے، ایک ایسا ٹول جس سے کوئی بھی اپنا کھویا ہوا کنٹرول واپس حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اصل امتحان تو اس لمحے میں ہوتا ہے جب غصہ عروج پر ہو اور ہر لفظ زبان پر آ کر چیخنا چاہتا ہو۔ اس وقت، اس لمحے میں سب سے طاقتور قدم کیا ہو سکتا ہے؟ جواب حیران کن حد تک سادہ ہے: صرف 10 سیکنڈ۔ جی ہاں، بولنے سے پہلے صرف 10 سیکنڈ کی خاموشی۔ یہ چھوٹا سا وقفہ جادو جیسا کام کرتا ہے۔ یہ اتنا وقت ہے کہ ہمارا جذباتی دماغ پیچھے ہٹ جائے اور منطقی دماغ کو آگے آنے کا موقع ملے۔ یہی وہ 10 سیکنڈ ہیں جو ایک بے قابو رد عمل کو ایک سوچے سمجھے جواب میں بدل دیتے ہیں۔ تو آج کے اس سبق کو 2 بنیادی اصولوں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ پہلا، اپنے رد عمل میں تاخیر کرنا۔ جب غصہ آئے تو بس وہ 10 سیکنڈ کا اصول یاد رکھنا ہے۔ اور دوسرا، اپنی توانائی کو بچانا۔ اسے فضول بحثوں میں ضائع کرنے کے بجائے خاموشی سے جیتنا سیکھنا ہے۔ یاد رہے، ہر جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سب کرنا کیوں ہے؟ اس کا حتمی مقصد کیا ہے؟ بات صرف غصے پر قابو پانے کی نہیں ہے، بات ایک بہت بڑے انعام کی ہے: اندرونی سکون۔ اور سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ اس سکون کی ذمہ داری صرف اور صرف ہماری اپنی ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو سچ میں آزاد کر دیتا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ہمیں ہر بحث میں خود کو صحیح ثابت کرنے پر اکساتی ہے، لیکن جس لمحے کو یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا ذہنی سکون کسی بھی بحث کو جیتنے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، وہ خود کو ان بے شمار زنجیروں سے آزاد کر لیتا ہے جو اسے غیر ضروری جھگڑوں میں جکڑے رکھتی ہیں۔ اور یہی اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ کسی بحث میں فتح ایک لمحے کا سرور دے سکتی ہے، لیکن اپنے ذہن کا سکون برقرار رکھنا ایک پائیدار اور حقیقی کامیابی ہے۔ یہ وہ جیت ہے جو واقعی معنی رکھتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ٹرافی جیتنے اور ایک پوری سلطنت بنانے کے درمیان کا فرق ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اندرونی خود مختاری، یعنی یہ اصول کہ ہر شخص اپنے ذہنی اور جذباتی سکون کا بادشاہ خود ہے۔ وہ اسے باہر کے حالات یا دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا۔ وہ اپنے پرسکون ذہن کے قلعے کا محافظ بن جاتا ہے جس کی دیواروں کو پھر کوئی نہیں گرا سکتا۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنے والا ہے: کیا کسی کا ذہنی سکون اتنا کمزور ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آئے اور اپنے الفاظ یا عمل سے اسے چھین لے؟ یا کیا اب وقت آ گیا ہے کہ ہر شخص اپنی اندرونی خود مختاری کا دعویٰ کرے اور اپنی سب سے بڑی جیت یعنی اپنے سکون کی حفاظت کرنا سیکھے؟ فیصلہ ہر ایک کے اپنے ہاتھ میں ہے۔